ایک آیا کالیاں زلفاں والا، دو تین گھڑیاں گھر وچ ٹھہرا، کر گیا نور اجالا۔ بابے کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آگے آیا، بیٹے ایک تو جلدی جلدی بات ختم کر دیتی ہے، کوئی اس کی بات سنا تو صحیح، وہ کیسا تھا، اس کی بات تو سنا، وہ کیسا تھا، آنے والا کیسے حسن والا تھا۔ بابا کیا بتاؤں، ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، آنے والے کیسے تھے، ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں پر کل کی خبریں۔ ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، دکھلا کے پھبن وہ سنا کے سخن، مورا لوٹ گئے سب تن من دھن۔ بابا تمہیں کیا بتاؤں، اب تو یہ زندگی بوجھ نظر آتی ہے، اب تو جی چاہتا تھا مجھے پر لگ جائیں اور میں اڑ کر باقی کی ساری زندگی اس کے قدموں میں، اس کے نالین میں جا کر گزار دوں۔ بابا میں ضامن ہوں، کل تک پیسے نہ آئے تو میرے اونٹ کے پیسے میرے مال سے منا کر لینا۔ رات ہو گئی، تینوں سو گئے، جوان نے بھی بستر بچھایا، بابے نے بھی بستر بچھایا، اس لڑکی نے بھی بستر بچھایا، لیکن بستر کی سلوٹوں سے محسوس ہو رہا ہے توڑا ہے دم کسی نے پہلو بدل بدل کر۔ ساری رات بے چین رہے، جنہوں نے تک لیا تھا وہ بھی بے چین، اور جنہوں نے دیکھا نہیں تھا وہ بھی بے چین۔ جنہوں نے دیکھا تھا وہ کہتے تھے کاش وہ وقت تھم جاتا اور رک جاتا، یہ منظر ہماری نگاہوں کے پیش نظر رہ جاتا، اور جس نے دیکھا نہیں تھا وہ تڑپ رہا ہے کاش ایک ہی جھلک میسر آئی ہوتی، اس کو دیکھ لیا ہوتا۔ ساری رات، اور شاید میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہی کے اسی واقعے کے پیش نظر وہ کہا ہوگا، لمبی رات جدائیاں والی ہوندی سہبریں آندی، کون لے آوے خبر محمد سجنا دور گئے آندی۔ یہ ساری رات سے لڑتے رہے، رات سے جگڑتے، جو جاتی مرتی نہیں، تو کب جائے گی، اس کی بارگاہ سے کب پیغام آئے گا، اس کی بارگاہ سے آنے والے کب جلوہ فرما ہوں گے۔ عزیزان مکرم و محترم، خدا خدا کر کے سفیدہ سحر نمودار ہوا، صبح ہوئی، وہ راستہ جو مدینہ طیبہ سے ان کی قیام گاہ تک آتا تھا، دیکھا تو صحابہ سروں پر کھجوروں کی ٹوکریاں اٹھائے دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں، بھاگم بھاگ چلے آ رہے ہیں۔ آگے بھئی بتاؤ تم میں سے کس کے ساتھ ہمارے آقا نے اونٹ کا سودا کیا؟ یہ تو تیار بیٹھا تھا، جی بابا میرے ساتھ کیا ہے، ہمارا اونٹ تھا۔ کہا سرکار نے پھر یہ کھجوریں بھیجی ہیں تول لو۔ کہنے لگا کھجوریں تول لیں گے، کوئی جلدی تو نہیں ہے، لیکن یہ تو بتا دو وہ آنے والا تھا کون؟ کہا بابا تم نے نہیں دیکھا؟ کہا نہیں میں محروم، میں کہیں پیچھے رہ گیا تھا، یہ میری بیٹے نے دیکھا ہے، یہ تو دیوانے ہو گئے اس کے، وہ کون تھے آنے والے؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا وہ کون تھے؟ جگر دل بند مائی آمنہ دا اور بابل پیاری فاطمہ دا، قدیمی شہنشاہ عالی گرانا، ارے حسین و حسن دائے غمخار نانا، زلیخا اس نو جے بیکھ لیندی، نہ پیچھے یوسف شامی دے پہندی، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری، دلانو قتل کر دی جی میں کٹاری، مدینہ طیبہ وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بہن والا۔ کہا یہ محمد تھے، یہ محمد تھے؟ کہا ہاں ہاں یہی تو تھے اللہ کے رسول محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ کہا پھر خدا کے لیے کھجوریں بعد میں تول لیں گے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر دو، پہلے کلمہ پڑھاؤ اور نبی مکرم کے دامن کرم سے وابستہ کر دو۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، طارق نام تھا اس کا، مسلمان کیا، کھجوریں تولی، 4 من پوری ہو گئی، باقی ڈھیر ساری بچ گئیں۔ کہا بھی ہماری کھجوریں تو پوری ہو گئیں، باقی واپس لے جاؤ۔ کہا تو ابھی نیا دامن رحمت میں آیا ہے، تجھے اس داتا کی عطاؤں کی خبر نہیں ہے؟ ارے یہ تو منگتوں کو اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ منگتا اپنی تنگ دامنی پر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں حضور شرمندہ نہیں کرتے، بلکہ شاید فرماتے ہوں گے تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔
لینے والے کی ہی بس بس ہو جاتی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. کہا سرکار نے یہ کھجوریں زیادہ بھیجی تھی کہ جو ہماری اونٹ کی قیمت میں پوری ہو جائیں وہ بھی دے دینا، اور جو باقی بچ جائیں مدینہ طیبہ کے مہمان ہیں وہ بھی ان کو عطا کر دینا، وہ بھی سارا عطا کر دینا. محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، ایسا پیکر، ایسی ذات، ایسی ہستی، ایسی مقدس شخصیت جس کی ہر کوئی تعریف کرے اور تعریف کیے بنا کوئی رہ نہ سکتا ہو. اللہ پاک کی بارگاہ میں بسد التجا کرتا ہوں مولا کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اس محفل پاک کے صدقے حضور ہمیں مسکرا کے دیکھ لیں، سرکار کی توجہ کا ہم مرکز بن جائیں، نگاہ کرم مصطفیٰ ایک اگر اٹھ جائے گی ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے. میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کو پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بڑی محبت، بڑے پیار، بڑے خلوص، بڑی چاہت اور بڑی عقیدت کے ساتھ وفور محبت میں سرکار کے حسن کی اظہار کے لیے محفل کا اہتمام کیا. اللہ پاک ان کی محبت کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.